وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں قرآن مجید کی آسان فہم تفسیر مفہوم القرآن، پروفیسر اعجاز احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مفہوم: میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ شیطان مردود مجھے بہکا نہ سکے۔ وضاحت: اللہ نے حکم دیا جب قرآن پڑھو تو شیطان سے بچنے کے لیے مجھ سے پناہ مانگو تاکہ وہ تمہیں بہکا نہ سکے۔ اسے تعوذ کہتے ہیں۔ آگہی: اللہ، اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کے مالک اور بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ وہی اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کا باپ ہے نہ کوئی بیٹا۔ اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ اس کی خدائی اور صفات میں کوئی حصے دار ہے نہ برابر۔ وہ سب کچھ دیکھنے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ زبردست، بڑی شان اور طاقت والا ہے۔ خدا کے 99 ناموں میں سے اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2697 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ شیطان انسان کو برائی کی راہ دکھانے اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو برائی کی راہ دلکش بنا کر دکھاتا ہے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جنوں کو بھی۔ گمراہ کرنے کے لیے شیطان کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ابلیس بھی شیطان ہے۔ لفظ شیطان قرآن مجید میں 68 مرتبہ اور رجیم 6 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ جن کا معنی ہے غائب یا چھپا ہوا۔ آگ کے نظر نہ آنے والے شعلے سے بنی اللہ کی مخلوق جن کہلاتی ہے۔ اس لیے جن انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ لفظ جن قرآن حکیم میں 22 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفہوم: اللہ کے نام سے جو بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وضاحت: اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ تمام کام شروع کرنے سے پہلے اسے پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ نازل فرمائی سوائے سورہ توبہ کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ہم کسی سورت کے ختم ہونے یا نئی سورہ کے شروع ہونے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہچانتے تھے۔ یہ الفاظ سورہ نمل کا حصہ بھی ہیں۔ لفظ الرحمن قرآن میں 57 اور الرحیم 95 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کسی بھی موقع پر اللہ کے نام کا ذکر کرنے کے لیے بسمک اللہم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ عرب قبل از اسلام اللہ کو تو خدا مانتے تھے، اسے اکیلا نہیں مانتے تھے۔ بہت سے خداؤں کے ساتھ وہ اللہ کو بھی خدا مانتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے۔ قریشی سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر کہا، ہمیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یمامہ میں رحمان نام کا ایک شخص رہتا ہے جو تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، تم اس سے سن کر ہمیں سنا دیتے ہو۔ خدا کی قسم ہم تمہارے رحمان پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگہی: یمامہ مکہ مکرمہ سے 1052 کلومیٹر دور شمال مشرق میں، ریاض سے جنوب مشرق میں 103 کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے مشرق میں 872 کلومیٹر دور واقع آبادی کا نام یمامہ ہے۔ یہ علاقہ
کھجوروں، گندم اور گوشت کی پیداوار میں شہرت رکھتا ہے۔ اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جنگ یمامہ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ ایک شخص کے جھوٹے دعوی نبوت کے خلاف لڑی گئی۔ پارہ نمبر 1، آگہی۔ پارہ یا جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید سورتوں کی شکل میں تھا۔ بعد کے زمانے میں لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس تقسیم کا تعلق کسی ترتیب، مضمون یا صورت سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی پاروں میں تقسیم 4 صدی ہجری سے پہلے نہیں ملتی۔ ہر پارے کا نام اس کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے۔ لوگوں کی آسانی کے لیے آج کل قرآن حکیم کے ہر صفحے پر پارے اور سورت کا نام لکھا جاتا ہے۔ سورہ یا سورت، قرآن مجید کے باب کو سورہ یا سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن حکیم سورتوں ہی میں نازل ہوا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی، جبکہ سورۃ الناس آخری سورت ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی یعنی طویل سورت سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور پڑھی جاتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ لفظ سورہ قرآن حکیم میں 9 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ صدی، 100 سالوں کو صدی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سال 301 سے لے کر 400 تک ایک صدی ہوگی، اسے چوتھی صدی کہا جائے گا۔ ہجری کیلنڈر، ہجری کیلنڈر چاند کی گردش سے متعلق ہے۔ چاند کی گردش اور 12 مہینے مکمل کرنے کا نام قمری سال ہے۔ اسے اسلامی سال بھی کہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے شروع ہوا، اس لیے اسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اہم دن اور دوسرے معاملات جیسے حج، روزہ، عید وغیرہ اسی کیلنڈر کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ ہجری سال میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم اور آخری ذی الحجہ ہے۔ نبوی شمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت تک کے سالوں کو نبوی شمار کہتے ہیں۔ نبوی شمار بھی چاند کی گردش اور سال مکمل کرنے سے متعلق ہے۔ یہ عرصہ 13 برسوں پر محیط ہے۔ نبوی شمار کوئی کیلنڈر نہیں، صرف سالوں کا شمار ہے۔ سورۃ الفاتحہ، مقام نزول مکہ مکرمہ، توقیفی ترتیب نمبر 1، نزولی ترتیب نمبر 5۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 آیات بینات ہیں۔ پہلی سورہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ قرآن کی پہلی سورہ کا نام الفاتحہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 7 اور رکوع 1 ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز کے ہیں۔ سورہ کا نام فاتحہ اس میں موجود مضمون کی وجہ سے ہے۔ اسے کلام کا آغاز بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کو ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اعلان نبوت کے بعد پہلے 3 سال کے دوران نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے تبلیغ فرما رہے تھے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل نازل ہونے والی پہلی سورہ ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی وحی چند آیات پر مشتمل تھی۔ کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی، یعنی یہ سورہ 1 سے زائد مرتبہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیات اللہ کے متعلق اور آخری 3 آیات بندوں کے متعلق ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی درمیانی یعنی چوتھی آیت اللہ اور بندے کا تعلق بیان کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہمیں اللہ کی تعریف اور بادشاہی کے متعلق بتاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور مکمل دعا سکھلاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جہاں ہمیں اللہ کا تعارف کرواتی ہے، وہیں ہمیں وہ راستہ بھی دکھاتی ہے جس پر چل کر
ہم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا انعام فرمائے گا۔ رسول اللہ نے ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے یا سننے پر آمین کہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے اہم بات اللہ سے سیدھا راستہ دکھانے کی درخواست ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سورہ مبارکہ جیسی کوئی سورت تورات، انجیل، زبور میں نازل ہوئی نہ فرقان یعنی قرآن میں۔ آگہی، مکی سورت، قرآن مجید کی ایسی سورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی مکی سورتیں کہلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے عرصے میں نازل ہونے والی سورتیں مکی ہے۔ مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے۔ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا بنانے، چلانے اور پالنے والا ہے۔ ہم تمام جہانوں کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وضاحت، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ حساب کتاب کے دن کا بھی مالک ہے۔ وضاحت، پہلی 3 آیات میں قرآن ہمیں اللہ کا تعارف، اس کا بے حد و حساب مہربان ہونا، ہمیشہ رحم کرنا اور حساب کتاب کے دن کا مالک ہونا بتاتا ہے۔ پہلی 3 آیتوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے رب، ہم تیری مخلوق ہے، اس لیے صرف تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وحدہ لا شریک رب، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وضاحت، یہ آیت مبارکہ اللہ اور بندے کا تعلق سمجھاتی ہے۔ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے اور ہر مرحلے میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارے رب، ہم جانتے ہیں اگر تیرا فضل نہ ہو تو ہم سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت سے سیدھا راستہ دکھائیے، یعنی صراط مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمارے رب، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے جس پر چلنے والوں پر تو نے مہربانی کرتے ہوئے انہیں کامیاب بندے قرار دیا اور ان پر اپنا انعام کیا۔ رسولوں اور نبیوں کا بتایا ہوا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے رب، ہم اس راستے پر چلنے سے بچ جائیں جس پر چلنے والوں سے تو ناراض ہوا اور ان پر تیرا غضب ہوا۔ ہمارے مالک، ہم بھٹکنے والوں کے راستے سے بھی بچ جائیں جیسے ابلیس نے تیرا حکم ماننے سے انکار کیا اور بھٹک گیا۔ ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرمائیے، آمین۔ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ وضاحت، آخری 3 آیتیں ہمیں بندگی اور اطاعت سکھلاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو۔ آگہی، اب ہم سورۃ الفاتحہ میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توقیفی ترتیب، اللہ کی حکمت کے مطابق قرآن آیات اور سورتوں کی شکل میں نازل ہوتا رہا۔ نازل ہونے والی وحی کس سورہ اور ترتیب میں لکھی جائے گی رسول اللہ بتاتے رہے۔ یوں قرآن موجودہ ترتیب میں جمع کیا گیا۔ اس ترتیب کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کا نام توقیفی ترتیب ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے
جس میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ نزولی ترتیب، قرآن مجید کی آیات اور سورتیں جس جس وقت اور زمانے میں نازل ہوتی رہیں اسے نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، جبکہ آخری سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق دی۔ اس طرح قرآن حکیم کی ترتیب میں سورۃ العلق 93 نمبر پر موجود ہے۔ قرآن مجید ترتیب ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات وقتاً فوقتاً ضرورت، حالات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوتی رہیں۔ آیات یا سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب کو نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات نازل ہونے پر اللہ کی رہنمائی سے بتاتے رہے کہ انہیں قرآن مجید کی کس سورت اور آیات کے بعد رکھنا ہے۔ آج نزولی ترتیب صرف تحقیق یا کسی حکم یا واقعے کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اب قرآن مجید اس ترتیب سے لکھا اور پڑھا نہیں جا سکتا۔ ایسا کرنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ رب، کائنات کے ہر ذرے کو بڑی محبت اور خیال سے پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے سے لے کر کمال تک پہنچانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ہمیشہ قائم رہنے، حفاظت کرنے، عطا کرنے والے اور اس کائنات کے بادشاہ کو رب کہتے ہیں۔ رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لفظ رب قرآن مجید میں 151 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت، آیت کا معنی ہے نشانی۔ قرآن کے ایک فقرے کو آیت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سورہ کا ایک ٹکڑا آیت کہلاتا ہے۔ آیت کی لمبائی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ سورہ صاد کی پہلی آیت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ہے، جو ایک حرف یعنی صاد پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، جس میں 128 الفاظ جبکہ 526 حروف ہیں۔ ابتدائی زمانے میں قرآن مجید کی آیت ختم ہونے کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی۔ بعد کے زمانے میں آیت کے آخر میں دائرے کا نشان اور پھر آیت کا نمبر بھی لکھا جانے لگا۔ عام طور پر قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6666 بتائی جاتی ہے، جو کہ درست نہیں۔ قرآن کی آیات کی تعداد مختلف طریقوں سے شمار کی جاتی ہے۔ قرآنی آیات کی تعداد کوفی شمار کے مطابق 6236 جبکہ مدنی شمار کے مطابق 6214 ہے۔ آیات کے شمار میں فرق کئی آیات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہے۔ لفظ آیا قرآن میں 84 اور آیات 148 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ حساب کتاب کا دن، اللہ نے ہر انسان کے لیے دنیا میں رہنے کی ایک مدت مقرر کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کے لیے بھی ایک مدت متعین کی ہے، جس کے بعد دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو حساب کتاب کا دن کہا جاتا ہے۔ لفظ یوم الدین قرآن مجید میں 6 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ عبادت، بندگی اور اطاعت کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کو پرستش بھی کہا جاتا ہے۔ دینی کام کرنا بھی عبادت کہلاتا ہے، جیسے روزہ رکھنا، نماز ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ شریک، شریک کا معنی ہے حصے دار۔ کسی کام یا اختیار میں شامل ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے کا شریک کہا جاتا ہے۔ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے برابر ہے نہ شریک۔ اللہ کی ذات جیسا کوئی ہے، نہ ہی کوئی اس جیسی صفات رکھنے والا، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لفظ شریک قرآن مجید میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا باپ ہے نہ بیٹا، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک ہے نہ اس جیسا۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ۔
وہ راستہ جس پر عمل کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ لفظ صراط قرآن مجید میں 38 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی، اللہ کے چنے ہوئے بندے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جن پر اللہ وحی نازل کرتا رہا انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو غلطی اور گناہ سے پاک رکھا۔ نبی بندوں کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجے۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے گئے۔ تمام نبی مرد ہی ہوئے، کوئی نبی عورت نہیں ہوئی۔ کوئی شخص اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لفظ نبی قرآن مجید میں 44 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ وحی، اللہ کا اپنے نبیوں رسولوں کو ہدایت دینا اور ان پر اپنا کلام نازل کرنا وحی کہلاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام یا ہدایت کو وحی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ نبیوں کے لیے وحی کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ لفظ وحی قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ رسول، رسول کا معنی ہے بھیجا گیا۔ اللہ کے چنے ہوئے نبی جو دین میں تبدیلی یا نیا دین لے کر آتے رہے رسول کہلاتے ہیں۔ دنیا میں 315 رسول بھیجے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد رسول اللہ اس کائنات کے آخری رسول ہے۔ لفظ رسول قرآن مجید میں 116 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کے آخری رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے، اس لیے آپ کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی۔ آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ آپ سن 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید کی 47ویں سورہ محمد آپ ہی کے نام پر ہے۔ لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ عیسوی کیلنڈر، سورج کی گردش اور 12 مہینے مکمل کرنے کا نام شمسی سال ہے۔ اسے عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیلنڈر اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے یہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ عیسوی سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 4 سال بعد فروری میں 1 دن کا اضافہ کیا جاتا ہے، جسے لیپ کا سال یعنی لیپ ایئر کہتے ہیں۔ عیسوی سال کا پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ مکہ، مکہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ مکہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ جدہ اور بحر احمر سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ یہ سطح سمندر سے 909 فٹ بلند ہے۔ اس شہر کی آبادی سن 2022 میں تقریباً 24 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ حج کے دوران شہر میں تقریباً 75 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مکہ شہر میں سن 2023 کے مطابق ہر سال تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس شہر کو بکہ بھی کہا گیا ہے۔ اسے وادی فاران بھی کہتے ہیں۔ اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ سن 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوئے۔ دعا، اپنے رب سے مانگنا یا اس کی رحمت کی خواہش کرنا دعا کہلاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ لفظ دعا قرآن مجید میں 14 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آمین، آمین کے معنی ہے قبول ہو، یعنی اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ آپ